سوال کی آزادی ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے، کیونکہ سوال اور مکالمے کے بغیر انسانی دماغ ہی نہیں بلکہ انسان میں جو ایک فطری پیشن ہوتا ہے آزادی کا، خود اعتمادی کا، وہ کل ہو جاتا ہے۔ آدمی نے جتنی بلندیاں، چاہے وہ اخلاقی اور روحانی ہوں، چاہے وہ کائناتی ہوں، وہ سب کی سب سوال کے نتیجے میں حاصل کی ہیں۔ یعنی سوال آدمی میں حرکت، مطلب تہذیبوں کو متحرک رکھتا ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن سوال خود کیا ہوتا ہے؟ یعنی سوال ایک خاص نیت، ایک خاص ضرورت اور ایک مکمل پازیٹیوٹی کے ساتھ کیسے کیا جاتا ہے، وہ ہمیں سیکھنا ہے۔ جو اپنی بے اطمینانی کو پازیٹیو ٹرمز میں ایکسپلین نہ کر سکے، اس کا سوال مطلب نظر انداز کیے جانے کے قابل ہوتا ہے۔ تو ورنہ یہ کہ ایک سوال کی آزادی جو ہم ایسے معاشروں میں جہاں، جیسے انہوں نے بہت اچھا لفظ استعمال کیا ہے کہ ہم تو ایک ڈی ہیومنائزڈ ورژن آف ہیومینٹی ہیں، تو وہ بالکل صحیح ہے۔ تو ایسے اس میں ہر چیز بہت سوچ سمجھ کر اختیار کرنی چاہیے، اور یہ ڈر نہیں ہے، یہ احتیاط ہے۔ احتیاط جو اپنے دلائل اور اپنے جوازات بعد میں لاتی ہے، پہلے وہ ایک اضطراری وجودی بقا کی خواہش کا اظہار ہوتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں بھی ہمیں دیکھنی پڑے گی۔ پھر ہمیں یہ دیکھنی پڑیں گی کہ سوال کہیں تو کسی جواب کو پر ختم ہو، یعنی سوال کا لامتناہی ہونا یہ ہاریزنٹل ہے تو بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اگر یہ آئیڈیالوجیکل ہے تو یہ بہت بڑی وہ کم عقلی کی طرف ابھارتا ہے، اور یہ تعمیری سوچ کو ختم کر دیتا ہے۔ یعنی سوال، محض سوال کا شوق یا آئیڈیاز کے ساتھ لڑنے سے ہی سوالات کا آغاز کرنا، یہ بہت ڈسٹرکٹیو بات ہے۔ سبھی بات ہوئی کہ خاندان میں اور اسکول کالج میں، یعنی استاد اور ماں باپ اور دوست اور یہ ساری جو ایک کلوزڈ وہ کلیکٹیوٹی ہے، یہ جب تک اپنے آپ کو اندر سے زندہ نہیں کرے گی، غلطیوں سے ڈرنا نہیں چھوڑے گی، اور مطلب یہ کہ صرف دماغ کو صرف حافظے کی طرح استعمال کرنا نہیں چھوڑے گی، تو ظاہر ہے کہ یہاں جبریل علیہ السلام کہیں گے کہ زندہ ہو جاؤ، تو ان کی آواز کا اثر ہم پہ یہ ہوگا کہ ہم مر جائیں گے۔ تو ہم پر تو ہر چیز کا جو ایفیکٹ ہونا ہے وہ منفی ہونا ہے، وہ ہم ایسے مرگ آمادہ ہو چکے ہیں۔